جی ناظرین ویلکم بیک۔ پرائم منسٹر نے آج پھر کہا کہ پارلیمنٹ ہی صدر کا استثناء جو صدر کو امیونٹی حاصل ہے اس کو واپس لے سکتی ہے، اور جو شروع میں ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہی پاکستان کے آئین جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو ری رائٹ کر سکتی ہے۔ اطہر مین اللہ صاحب، آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی، جو آرٹیکل 248 پہ ایک بڑی ڈیبیٹ چلنے کے لیے اور جس پہ ابھی تک باقاعدہ بحث نہیں ہوئی کہ استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے، یا کوئی پٹیشن اس پہ دائر نہیں ہوئی، لیکن جو سمری حکومت کی جانب سے گئی ہے اس میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اگر سمری کے جو پوائنٹس آگے بھی میں نے پڑھے تھے اس کو دیکھتے ہوئے 248 پہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں آسمہ، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اور آج تک جو ہے حکومت نے اپنے قانونی مشیروں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اور اب لوگوں کا بھی خیال ہے کہ وہ شاید ان کو خراب کرنے کے لیے کہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ بدستور 10 مہینے، اور یہ آپ سب گواہ ہیں، وہ عدالت میں کہتے رہے اب ہم خط لکھ رہے ہیں، کل خط رکھیں گے۔ نیب تو حکومت کا حصہ ہے، نیب نے لا کے خط کا ایک مسودہ بھی دکھایا، اور وہاں پہ ایک نے کئی بار جا کے کہا کہ جی ہم خط لکھ رہے ہیں، اور اب اچانک انہوں نے لا سیکرٹری کو بھجوا دیا گیا ہے، ان کی ڈرار میں پڑا ہے، لا منسٹر کو ریسیو بھی ہو گیا، اس طرح کی باتیں بھی ہم نے سنی تھی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، یا تو اگر وہ نااہل تھے ان کو فوراً حکومت فارغ کرے، اگر بدنیت تھے اور حکومت اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے، یہ موقف عدالت میں چلے جانے دیں، عدالت پہ اعتماد ہونا چاہیے صرف ہر ایک کو، وہی عدالت جو ہے آئین کے تحت صرف تشریح کر سکتی ہے۔ ہم باہر بیٹھ کے ایک نہیں 100 دن بھی تشریح کریں، ہم کنفیوژن ہی پھیلائیں گے۔ اس ملک کو خدارہ اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، جس طرح کبیر علی واسطی صاحب نے کہا، یہ کسی کا کریڈٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ غیر آئینی کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ اس وقت اس ملک کی اتنی بدحالی ہے کہ یہ ملک کوئی چلا نہیں سکتا ہے، کوئی عام آدمی کے لیے 1 روپیہ بھی آٹے کی قیمت کم نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ اداروں کا احترام کریں، اور جس طرح نااہل لوگ، فیصل رضا عابدی صاحب سے میری گزارش ہے، ان کے سامنے وہ جو عدالت میں کہتے رہے کہ جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ان کو فوراً فارغ کریں، اور جو اب ایک موقف لیا ہے اس موقف کو عدالت پہ اعتماد کریں اور فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم آپ نے پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جنہوں نے اتنا عرصہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا، 10 مہینے ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلے کی گھڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہنچی، لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ فیصلہ اسی ویک جو ہے جیسے بھی متوقع ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو مشیروں کی ٹیم تھی وہ کیا ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے مس گائیڈ تو نہیں کیا؟ یہ سمری جو آج لکھی 10 مہینے پہلے کیوں نہیں جواب ایسا داخل کیا؟ مجھے تو دیکھیں نا، یہ نہیں معلوم کہ مشیروں کی ٹیم کیا تھی، کہ قانونی ماہرین تھے، لطیف کوسا صاحب، بابر اعوان صاحب، جو بھی تھا، آئی ڈونٹ نو وہ کیا وہاں پہ آرگومنٹ کر رہے تھے، کاؤنٹر آرگومنٹ کیا تھے، لیکن ہم تو یہ چیز دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ دیکھیں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ میں فیصل سوری ایک میں آپ کو ذرا تھوڑا سا قطع کلامی معاف۔ آسمہ جب 18ویں ترمیم عدالت میں آئی تو اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے اپروچ کیا، اور سنا ہے کہ اوپر تک وزیر اعظم صاحب تک مان گئے سارے کہ اعتزاز احسن 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کریں گے، اور ان کے وزیر قانون نے یہ شرط لگائی کہ اگر اعتزاز احسن ڈیفینڈ کریں گے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو 18ویں ترمیم میں بھی کی ہے وہ سب کے سامنے۔ اب میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے دور میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے خلاف ایک FIR درج ہونے دی، اور وہ یقیناً جھوٹی FIR تھی، کیونکہ جنہوں نے اسی FIR پہ ان کو سزا دی وہ جج کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ اب یہ وہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ کم از کم جن لوگوں نے اس شخص کے جو ان کے لیڈر کے پارٹی کی وجہ سے آج صاحب ادھر ہیں، اس کے جو شہادت پہ جو مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے، آج وہ ان کی جماعت چلائیں گے، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اطہر بھائی پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے تو آتی نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بہت اچھی پارٹی ہے، نہیں اب آپ سے کرائیں گے، اپوزیشن کی بہت اچھی پارٹی ہے۔ اچھا بات حکومت نہیں یہ کر سکتے، یہ ہمیشہ سے ایک ہم نے تو ان کے اندر آپ میری بات آپ نے ٹیم رکھی، ان کو میری بات سنیں، اطہر بھائی نے کہا نا، میری بات مٹھائیاں بانٹی، پنڈی گئی باہر سے خطاب کرنے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں جو اطہر صاحب نے ایک بات کہی ہے نا، بہت اعلیٰ کہی ہے، اور یہ میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے لیگل ایڈوائزر جو ہیں
وہ واقعی یہ ان کے لائل نہیں ہے. دیکھیں اب میں آپ سے آ گیا, ان کے لائل نہیں. اب سنیں نا آپ, وہ کسی کا گیم آپ کھیل رہے ہیں. کسی کا گیم شہید بھٹو صاحب کی بات, انہوں نے صورتحال یہاں عدالتی قتل ہوا, ٹھیک, بعد میں ججوں نے معافی مانگی. بالکل. سب سے پہلے تو تاریخ آج میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو صاحبان عقل اور اہل دانش بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ وہ بات اچھی طرح اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. سیپریشن آف پاور اب عروج پر ہے, اگر کوئی میرے سے متفق ہو یا نہ ہو میں نہیں مانتا, یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور کوئی بھی اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں کسی پیرائے میں ایسا نہیں لانا چاہتا کہ اس کو تاریخ غلط نام سے یاد کرے, جیسے اس وقت کے جج کو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سیاستدانوں کی تاریخ کہہ رہے ہیں نا مشیر اپنے آپ میں آ رہا ہوں, آپ سنیں تو میری بہن, یہ مقدمے کیا کل بنے تھے؟ یہ 1 مہینہ پہلے بنے تھے, یہ 4 مہینے پہلے بنے تھے. کوئی آدمی, کوئی شخص, کوئی تجزیہ نگار, کوئی دانشور یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ ہر دور کے حکمراں اور اس کی حکومت نے ان کو صحیح ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے جیل میں رکھ کے, اور ثابت نہیں کر پائے. امریکن میکسیکن کنونشن چاہتے ہی نہیں تھے وہ, سنیں نا, نہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں تو پھر آپ کر لیتے. عدالت تو تھی نا, یہی جج صاحبان تھے نا, کوئی اور تو نہیں تھا. میری بات میں آپ کو گزارش, میں بات کمپلیٹ کر لوں نا. امریکن میکسیکن کنونشن کا حوالہ میں یہاں دوں گا. اس کے اندر واضح طور پہ اس وقت کے UN کنونشن نے بھی اس کو انڈوز کیا ہے کہ جس مقدمہ 10 سال تک چلتا رہے اور وہ ثابت نہ ہو پائے, اس کی کریڈیبلٹی 0 ہوتی ہے. اچھا اب یہ مدعی ہو جائے میرے پہ, یہ مجھ پہ مقدمہ کر دیں, میرے بزرگ ہیں اب, اور ثابت بھی نہ کر پائیں, اور پھر کسی دن یہ آئے میرے پاس اور کہے جی مجھے معاف کرو, میں نے یہ انتقاماً بنائے تھے, اس مقدمے کی ویلیو کیا ہے؟ چلے اس کو کلیئر تو کر لینا آپ لوگوں پہ, لیبل لگا ہوا, آپ لکھ دیں, آپ خط لکھ دیں. وہ آدمی آپ کہہ رہا ہے سیف الرحمان جس نے یہ بیان دیا, میں صرف عابدی صاحب سے ایک عرض کرتا ہوں, ایشو یہ نہیں ہے کہ جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ 10 ماہ جو ان کے وکلا ہیں اور جو ان کے مشیر ہیں وہ عدالت کو گمراہ کرتے رہے. کبھی کہتے رہے ہم خط لکھ رہے ہیں, نہیں لکھ رہے ہیں, اب جا کے انہوں نے ایک موقف تو اختیار کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ 10 ماہ تک جو گمراہ کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب بات ہوگا, یہ ہم نے بہت ڈسکشن کر لیا ہے اس کیس کے اوپر. گریوٹی آف سچویشن جو ہے نا, وہ اس کے اوپر ہمیں آنا چاہیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. صورتحال تو خراب ہو رہی ہے, گمبھیر ہو گئی. آپ کو ہی میں نے کل سنا, آپ نے کہا بھٹو والوں کی آواز آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ اطہر صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, آئین جب صورتحال ملک میں بحران ہو, کرائسس ہو, اس وقت یہ آئین ورک نہیں کر سکتا. دیکھیں کوئی سیفٹی والو نہیں رہا. میری بات تو سن لیں, 58(2) بھی ایک سیفٹی والو تھا, اور جب بھی یہ ختم ہوا ہے, بوٹ تو آئے ہیں, میں آپ دیکھ لیں, نواز شریف نے ختم کیا, بھٹو صاحب نے ختم کیا تھا, تو اب بھی آئیں گے. اب یہ تو ختم نہیں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سچویشن. اب جیسے آپ سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بوٹ آ رہے ہیں, ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر, لیگل, اس کے بعد جو ٹارگٹ کلنگ ہے ملک میں, جو صورتحال سیلاب زدگان کی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ آپ ننگی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, کہ جو آ رہی ہے ایڈ وہ کیا ہے, $104 بلین انہوں نے کمٹ کیا ہے. اس میں سے $54 ملین تو ان کیش آیا ہے, اور کیش سارا جو کمٹمنٹ ہے اس کی ہے $400 ملین. ان کائنڈ جو ہے $270 ملین آیا ہے. تو آپ بتائیں کہ جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ اب گولیاں مار رہے ہیں سیلاب زدگان, اس کا حل کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا میں بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ ہے, حکومت یا تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پوری اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کرائسس میں آئے اور اس کو کنٹرول کرے. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتائیں IMF اور ورلڈ بینک نے حفیظ شیخ صاحب کو, بھائی اب یہ صورتحال آپ کے سامعین کو سننا چاہیے, حفیظ شیخ کو جو واشنگٹن میں IMF اور ورلڈ بینک میں اور ڈونر کنٹریز کی میٹنگ میں کہا گیا ہے, وقفہ ہو گیا, وہ نہیں, مجھے بریک لینی ہے. بالکل آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. کبیر علی واسی صاحب ملک کی جو سیاسی استحکام نہیں ہے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل حالات جو ہیں اس وقت ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بوٹوں والے بھی آ سکتے ہیں. بوٹوں والے کیسے آ سکتے ہیں جب پاکستان کا آئین و قانون موجود ہے, غیر جمہوری طریقے کو کوئی ویلکم نہیں کرے گا, کیسے آئیں گے؟ کبیر علی واسی صاحب سے جانیں گے, لیکن بریک کے بعد.